اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان کی جو کتاب ہے تورات، اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی نشانیاں موجود ہیں، تو ان کو تو چاہیے کہ بھائی سب سے پہلے جب وہ مسلمان ہو جائے کہ بھائی ہماری کتاب کے اندر اس نبی کی اور ان کی صحابہ کی نشانیاں موجود تھیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ جو کتاب ہے قرآن مجید، یہ ان کی کتاب تورات کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ اگر یہ اس کو نعوذ باللہ جھوٹا کہے کہ بھئی وہ جھوٹی کتاب تھی، پھر تو ان کو حق بنتا ہے کہ چلو جی یہ ہماری شریعت کو، ہماری کتاب کو جھوٹا کہہ رہا ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ لیکن جب یہ کتاب اور شریعت ان کی کتاب کو مانتی ہے، اس کو سچا قرار دیتی ہے، اس کی تصدیق کرتی ہے، تو پھر اس کتاب کو نہ ماننا جو ہے یہ ضد اور عناد ہے، اور اللہ جل شانہ کی ذات کا اور اللہ جل شانہ کے احکامات کا انکار کرنا ہے۔ پھر اللہ جل شانہ ان کو فرماتے ہیں کہ اگر تم مومن ہو اور تم کہتے ہو کہ ہمارے پاس تورات نازل کی گئی، ہم اس کو مانتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کتاب کو نہیں مانتے، تو پھر تم انبیاء کرام علیہ السلام کو کیوں قتل کرتے تھے؟ کہ تم نے کتنے ہی نبیوں کو قتل کیا کہ جو کوئی نئی کتاب اور شریعت لے کر نہیں آتے، بلکہ وہ صرف تورات کی تبلیغ کے لیے، تورات کو نافذ کرنے کے لیے اللہ نے بھیجے تھے، تو ان پیغمبروں کو بھی تم نے قتل کیا، ان کو بھی تم نے مارا۔ تو اگر تم مومن ہو اور تورات کو مانتے ہو تو پھر تم نے ان کو کیوں قتل کیا؟ یہ جو تم کہتے ہو یہ تمہارا ایک بہانہ ہے اور تمہارا ایک جھوٹ ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کہ موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس واضح اتنے کھلے کھلے معجزات لے کر آئے، لیکن جب وہ تورات لینے کے لیے گئے تو تم نے ان کے پیچھے بچڑے کو معبود بنا لیا، بچڑے کی عبادت کرنا شروع کر دی، اور پھر اس کی سزا کے اندر اللہ نے تم میں سے آدھے لوگوں کو قتل کر دی، اپنے ایک دوسرے کے ہاتھوں سے قتل کروایا، اور پھر باقیوں کی توبہ اللہ نے قبول کر لی۔ تو تم اگر مومن ہو تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد تم نے بچڑے کو معبود کیوں بنایا، اللہ کے ساتھ شرک کیوں کیا؟ اور اسی طریقے سے وَأَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، کہ جب تورات تمہارے پاس آئی اور تورات کا احکام تمہیں مشکل لگے تو تم نے ماننے سے انکار کیا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم سے اقرار لیا، اور اقرار کو جو اقرار کو تسلیم کروانے کے لیے ہم نے تمہارے اوپر کوئی طور پہاڑ کو بلند کیا کہ بھئی مانو، ورنہ کوئی طور تمہارے اوپر گرا کر تمہیں نیست و نابود کر دیا جائے گا، اور پھر تم نے مجبوراً جو ہے وہ ہمارے اقرار کو مانا، ہمارے احکامات کے اوپر عمل کرنے کا وعدہ کیا، اور خود تمہیں یہ کہا گیا کہ بھئی جو کوئی تمہیں ہم نے دیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑو اور بات کو سنو، لیکن تم نے کہا کہ ہم سنتے تو ہیں لیکن ہم نافرمان ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے۔ اور وجہ کیا تھی کہ ان کے دلوں کے اندر بچڑے کی محبت جو ہے وہ رچ بس چکی تھی ان کے کفر کی وجہ سے، کہ تورات ملنے سے پہلے بھی ان کے پاس واضح معجزات آئے، اور اس وقت بھی انہوں نے ان کا انکار کیا، اس کے اندر حیلے و بہانوں سے کام لیا، اور اس کے اندر ٹال مٹول سے کام لیا، تو اس کفر کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں کے اندر بچڑے کی محبت کو رچا بسا دیا، اور اس کی وجہ سے وہ اللہ جل شانہ کے احکامات کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ اور قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُم بِهِ ایمانُكُم إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو اور مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، اس کے باوجود تمہارے اندر یہ ساری خرابیاں موجود ہیں، تو پھر تمہارا ایمان بہت خراب ہے اور تمہیں بہت بری باتوں کا حکم کرتا ہے، پھر تو یہ ایمان جو ہے یہ قابل قبول ہی نہیں ہو سکتا کہ تم ایمان کا دعویٰ کرو، اللہ کے نبیوں کو قتل کرو، تم ایمان کا دعویٰ کرو اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد بچڑے کی عبادت کرو، شرک کرو، اور تم ایمان کا دعویٰ کرو، اور تورات تمہارے پاس آئے تم اس کے اوپر عمل نہ کرو، اس کی نافرمانی کرو، اور تمہارے دلوں کے اندر بچڑے کی محبت موجود ہو، بچڑے کی عبادت تمہارے دلوں کے اندر موجود ہو، تو اگر تمہارا یہ ایمان تمہیں یہ کہتا ہے تو پھر یہ ایمان بہت خراب اور بہت خراب چیزوں کا تمہیں حکم دیتا ہے۔ اللہ کے سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق۔